ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على نبیہ الأمی المزکی المعلم مبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة۔ محترم علماء کرام اور میرے دینی اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سب کو ایک بہت ہی اہم مقصد کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم بارک وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم بھائیوں، انسانوں کو دین کی مجلسوں میں بیٹھنا، دین کی باتیں سنتے رہنا، یہ بے حد ضروری ہے۔ دیکھیے، ایمان انسان کا کیا ہے؟ کمتا ہے اور بڑھتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کمزور ہوتے رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ آدمی جب برائی کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ صحابہ کرام کی بھی یہ حالت تھی کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے رہتے تو ان کے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا تھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی کی مجلس سے جاتے، دور ہو جاتے اللہ کے نبی سے، تو ایمان میں کمی ہوتی تھی۔ تو جب صحابہ کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے دور ہو جاتے تھے، دین کی مجلس سے دور ہو جاتے تھے، تو ان کا ایمان کمزور ہوتا تھا، تو ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ ہم جو ہمیشہ اپنے ساتھ برائی کرنے کے ایک ذریعے کو ساتھ لے کر پھرتے ہیں، موبائل فون جو ہمارے ساتھ رہے تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے برائی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم تنہا ہوں تو اس کی وجہ سے اور زیادہ برائیاں ہم کر سکتے ہیں۔ تو ایسے حال میں ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو سکتا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ایمان کے اضافے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ دین کی باتیں سننا ہے، دین کی مجلسوں میں شریک ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَذَكِّرُ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ مؤمنوں کو نصیحت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نصیحت مؤمنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، نصیحت مؤمنوں کو
فائدے میں ڈالتی ہے۔ مومن کیا ہے؟ جب نیکی کی باتیں سنتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو اسے چر لیا کرو۔ کیا بولے اللہ کے نبی؟ جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو اسے چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی جنت کے باغوں سے مراد کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی فرمائے کہ جہاں پر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں پر قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں سے تمہارا گزر ہو تو تم وہاں جا کر علم حاصل کر لیا کرو۔ تو ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں وہی ہے، یہ جنت کا ایک باغ ہے، یہاں سے گزرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں آ کر بیٹھ کر علم حاصل کرے۔ محترم بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کے لیے وقت متعین کر لیتے تھے دینی علم حاصل کرنے کے۔ ایک دن کماتے تو ایک دن علم حاصل کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی علم انسان کو آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو، تمہارا رب بہت عزت والا ہے، بہت عزت والا ہے تمہارا رب۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین جیسے عزت والا ہے اسی طرح علم حاصل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ایسی مجلسوں میں بیٹھنا اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی اللہ رب العالمین کی ہم پر رحمت ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ دین کا علم اسی کو حاصل ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کامیابی بولے تو کیا؟ اچھی نوکری ملنا، اچھی چھوکری ملنا، اور اچھا گھر ملنا، اچھی زندگی ملنا، اچھی گاڑی ملنا، یہ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کامیابی ہے، سکون کی زندگی، اسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا موقع دے، اللہ رب العالمین ہمیں موقع دے عبادت کرنے کا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے علم حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ انہی کو یہ موقع دیتا ہے جن کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ ویسے تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، سب جنے سکون سے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن یہ سکون اصل کامیابی نہیں۔ اگر یہ سکون کامیابی ہوتی تو اللہ کے نافرمان بندوں کو اللہ رب العالمین ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے؟ تو محترم بھائیوں، یاد رکھیے علمی مجلسوں میں آنا ہمارے لیے بہت ضروری اور لازمی ہے۔ علمی مجلسوں میں بیٹھنا ہمارے لیے بہت ضروری اور لازمی ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے ہمارے علماء کرام جو آئے ہیں، انشاءاللہ ان میں سے 2 بیانات تلگو میں ہوں گے، اب جو چل رہا ہے اردو میں ہوگا، ایک اور بیان بھی ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی اردو میں ہوگا، تو آپ لوگ اطمینان سے سنیں۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ایک پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی ہے کہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں
اور جس کی اونچائی آسمان میں ہے. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا رہتا ہے. اور اللہ رب العالمین یہ مثال اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. تو محترم بھائیوں، یہاں پر کلمہ لا الہ الا اللہ کو کیا کہا گیا؟ کلمہ طیبہ کہا گیا، لا الہ الا اللہ. محترم حضرات، دین کا ایک اہم رکن کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اللہ کی گواہی دینا، شہادتین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور اللہ کے بندے ہونے کی گواہی دینا. کلمہ لا الہ الا اللہ جس کے اقرار سے آدمی دین میں داخل ہوتا ہے، جس کا اقرار انسان کی زندگی میں بہت ضروری اور لازمی ہے. اگر آدمی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے تو اس کے اعمال کتنے بھی اچھے ہوں وہ قابل قبول نہیں ہوں گے. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن جدعان، ایک آدمی تھا، بہت سخی تھا، جو لوگوں کو بہت زیادہ نوازتا تھا، بہت زیادہ عطا کرتا تھا. اس کے بارے میں پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی عبداللہ بن جدعان کا حشر کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کیسا معاملہ کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو جو کچھ ملنا تھا وہ دنیا میں مل گیا، آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا اقرار، ایک اللہ کا اقرار نہیں کیا، اس نے کبھی اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا. تو گویا اعمال اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب ہم کلمے کا اقرار کریں گے. محترم بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. اگر کوئی آدمی اس کو دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے اتنا اجر ہے کہ اس کے 100 درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی آدمی دن میں 10 مرتبہ اسے پڑھے تو اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. لا الہ الا اللہ اتنا عظیم ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک آدمی سے پوچھتے ہیں جو قبرستان میں اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو دفنانے کے بعد زار و قطار رو رہا ہوتا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ تو فرماتا ہے کہ میں نے 70,000 سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے. تو امام حسن بصری کہتے ہیں کیا تو نے اس کے شرائط کو بھی پورا کیا ہے؟ اس کے جو شروط ہیں، کنڈیشنز جو ہیں، اس کو بھی کیا تو نے پورا کیا ہے؟ تو محترم بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ اقرار کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امام حسن بصری سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا یہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ کیا یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ جنت کی چابی ہے، لیکن ہر چابی جو ہوتی ہے، ہر کنجی جو ہوتی ہے، اس کے چند دندانے ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں چابی کے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے دانت کیا ہیں؟ اس کے شرائط ہیں. محترم بھائیوں، دیکھیے دین میں ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اب ہم ٹائم 11 بج رہا، ظہر کی نماز پڑھ لے تو کیا قبول ہو جاتی؟ نہیں، اس کا ایک شرط ہے. کب پڑھنا؟ وقت پر پڑھنا. وضو کرتے ہیں ہم، وضو کے لیے شرط ہے کہ پانی صاف رہنا. اس کے ساتھ ہر عمل کے، حج کرتے ہیں ہم، حج کے لیے شرط ہے
کہ کب کرنا؟ رمضان میں کرنا. رمضان میں کرنا کیا؟ حجۃ الوداع میں کرنا حج. اسی طرح روزہ ہے رمضان میں رکھنا. زکوٰۃ ہے اس کے لیے کیا ہے؟ نصاب ہونا. بے شمار چیزیں، بے شمار عبادتیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کے لیے قرآن اور حدیث میں چند شرائط بتائے گئے ہیں. ٹھیک اسی طرح لا الہ الا اللہ کے بھی شرائط ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ سب چیزیں شیخ سے سنیں گے، لیکن اس کے شرائط میں آپ کے سامنے بتانا مناسب سمجھتا ہوں. محترم بھائیوں، لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ جس کا ہم اقرار کرتے ہیں، جس کا اقرار کر کر ہم اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کرتے ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں جس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ انہیں غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں اور اس کے شرائط پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں کہ اس کے شرائط کیا ہیں. ٹھیک ہے؟ کچھ مسلمان ایسے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں لیکن وہ اس کے شرائط پر عمل نہیں کرتے. ان کے اندر جیسے ایمان ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ کے متعلق ویسا نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز، لا الہ الا اللہ کا پہلا شرط، پہلا جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اس کے متعلق علم ہونا چاہیے. علم یعنی آدمی اللہ رب العالمین کے بارے میں جانے، اللہ رب العالمین کا علم حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تم لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے یہ جان لو کہ اللہ ایک ہی ہے. اس کا علم حاصل کرنا ہے. ہمارے اندر پختہ علم آ جانا چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب مدد طلب کرنا ہے تو اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں اللہ ہی سے مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے. علم حاصل کرنے کے بعد ہمیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی چاہیے. محترم بھائیوں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس حال میں وفات پائے، اس حال میں اس کی موت ہو کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، کلمے کا اقرار کر رہے ہیں، تو ہم علم حاصل کریں. ایسے ہی نہ پڑھیں. لا الہ الا اللہ پڑھ لیے ہیں، اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق کسی اور کو بھی دے رہے ہیں. ہو رہا نہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھے ہیں لیکن ان لوگوں میں اللہ کے جو حقوق ہیں وہ حقوق کسی اور کو دینے کی صفت پائی جاتی. اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، اللہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، اللہ کو اولاد دینے والا نہیں سمجھتے. یہ ساری چیزیں لوگوں میں ہے
اور ایسے لوگوں میں ہے جو کلمہ پڑھے ہیں. نعوذ باللہ. آج یہودیوں کی نصارہ کی حالت دیکھ کر اور ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر ان کے ماحول میں گل مل کر ہمارے لوگوں میں ایسی عادتیں آ گئی ہیں جیسے ان کے اندر پائی جانی چاہیے. تو اسی لیے ہمیں اس کا جو پہلا شرط ہے علم، اسے جاننا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو جو حکم دیا، سب سے پہلا حکم یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اللہ نے علم کے بارے میں، پڑھنے کے بارے میں کہا، علم حاصل کرنے کے بارے میں کہا. اور اللہ کے نبی کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے مؤمنوں پر انعام کیا ہے، مؤمنوں پر انعام کیا ہے. کیا انعام کیا؟ نبی کو بھیج کر، جو نبی انہی میں سے ہیں، اور ان پر یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور انہیں علم سکھاتے ہیں، قرآن کا علم سکھاتے ہیں. تو محترم بھائیوں، علم سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا علم ہے، اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر کسی بھی طرح کی جہالت نہیں رہنی چاہیے. اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بعد اللہ کے بارے میں کسی طرح کا شک ہمیں نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے، کلمے کے جو شرائط ہیں ان میں سے دوسرا شرط یہی یقین ہے. ہمیں اللہ کے بارے میں یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مؤمنین تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کسی قسم کا ان کے اندر شک نہیں پایا گیا، کسی قسم کے ڈاؤٹ میں وہ نہیں ہیں، کسی قسم کے شک میں وہ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ مکمل طور پر ایمان میں آ گئے ہیں اور اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. محترم بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ جو اقرار کر لیتا ہے، اس کا صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور اس کے بعد اس میں اس کلمے میں اسے کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں ہے. تو کلمے کے شرائط میں سے دوسرا شرط کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے بارے میں یقین ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ وسوسہ آتے رہتا ہے. شیطان کے جانب سے انسانوں میں یہ وسوسہ پیدا ہوتے رہتا ہے. خاص کر وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا علم کم رکھتے ہیں، ان میں زیادہ یہ وسوسہ آتا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں کی. شیطان کے جانب سے وسوسہ آتا، اللہ یہ دنیا سب اس نے پیدا کیا، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ ایسے وسوسے آتے ہیں. یہ سب نہیں رہنا چاہیے. ہمیں دل میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ کائنات جب چل رہی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی واضح دلیل قرآن مجید ہے، جس میں اللہ نے آج سے قیامت تک جو چیزیں ہونے والی ہیں اسے ذکر کیا ہے، اور آج سے پہلے جو دنیا پیدا ہوئی اس وقت تک جو چیزیں ہوئی ہیں اسے بھی اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے. اور ایسے واضح کتاب، ایسی صحیح کتاب، ایسی محفوظ کتاب کون سی بھی دنیا میں باقی نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور دلیل کی، کوئی اور یقین حاصل کرنے کی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ قرآن کے جیسی کوئی کتاب ہے؟ قرآن جیسی کوئی واضح، کوئی صحیح کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہ ہو، آج دنیا میں موجود ہے؟ محترم بھائیوں، آپ دیکھیں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں اس میں ہو سکتا ہے کمی پیشی ہو، اور ہوئی بھی ہے یقینی طور پر، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی، اور قیامت تک کوئی آدمی اس میں کمی نہیں کر پائے گا. اور اللہ نے اس کے لیے کئی حفاظ کو پیدا کیا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیے ہیں. تو محترم بھائیوں، علم اور یقین یہ دونوں کلمے کے شرائط میں سے ہیں.
تیسری شرط جو ہے وہ اخلاص ہے. ہمیں کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کلمے کو پڑھنا چاہیے. ہمارے دل میں اور ہمارے باطن، ظاہر اور باطن دونوں طرح سے ہمیں اپنے کلمے کے بارے میں اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا ہے. یاد رکھیے، ایمان، اسلام، جو بھی ایمان اور اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، ان تمام میں اخلاص بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادتیں رکھی ہیں، اسلام اور ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں، ان سب میں آدمی کے اندر خلوص ہونا چاہیے. اللہ نے کہا الا للہ الدین الخالص، اللہ کی عبادت کرو، خبردار اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو. اور اللہ نے حکم دیا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو. اس میں کسی بھی طرح کا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح کی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. محترم بھائیوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ آدمی ہوگا جس کے دل میں سب سے زیادہ اخلاص پایا جائے گا. جو آدمی عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا. ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس یقین ہے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، یقین ہے، لیکن ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، ہمارے کلمے پڑھنے میں کمی ہے تو ہمارا وہ کلمہ ہمارے لیے کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں پہنچائے گا. منافقین بھی تھے جو کیا ہے، زبان سے اقرار کرتے تھے، زبان سے اقرار کرتے تھے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ منافقین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بھی جانتا ہے اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، ایمان، اخلاص کلمہ لا الہ الا اللہ کے شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے. اور اسی طرح کلمے کے شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ آدمی سچائی کے ساتھ اس کا اقرار کرے، یعنی جھوٹ نہ ہو. زبان سے ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے سچائی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. کیوں؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا منافقین بھی تھے جو اقرار کرتے تھے لیکن ان کے دلوں میں خلوص نہیں تھا اور ان کی زبانیں کیا تھی؟ سچی نہیں تھیں. گویا منافقین میں دکھاوا بھی تھا اور وہ جھوٹے بھی تھے. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کلمے کو کیا ہے، اخلاص کے ساتھ بھی ادا کریں اور سچائی کے ساتھ بھی ادا کریں. گویا میرے بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے کلمے کے 4 شرطیں بتائی ہیں. ضرورت یہ ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں اسے یاد رکھیں. پہلی شرط کیا ہے؟ اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. علم مطلب اس کے بارے میں نالج ہو، گنانم جسے بولتے ہیں. اس کے بعد دوسرا یقین، نمکم، یقین ہو کہ اللہ ہے، اس میں کسی بھی طرح کا شک نہ ہو. اخلاص، سچتا ہو، اخلاص ہو اور سچ ہو، جھوٹ نہ ہو. یہ 4 چیزیں ضروری اور لازمی ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمارے کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. ذرا سوچئے یہاں پر رک کر کہ کیا ہم اس شروط جو ہیں کلمے کے اسے اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم نے علم حاصل کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس اللہ کے بارے میں یقین ہے؟ کیا ہمارا کلمہ اخلاص کے ساتھ ہے؟ کیا ہم کلمے کے بارے میں سچے ہیں؟ محترم بھائیوں، اگر ہمارے اندر یہ صفات ہیں، ہمارے اندر یہ کوالٹیز پائی جا رہی ہیں، تو یقیناً ہم لوگ مبارکباد ہیں، ہم لوگ خوش نصیب ہیں. لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، چپ دکھاوے کے لیے ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں.
ہمارے پاس علم نہیں ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کی جو قدرت ہے اسے ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کیا کیا کر سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں اندازہ نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی جو قدرت ہے اسے چھوڑ کر ہم دنیا کے مفاد کے لیے کسی اور پر بھروسہ کر رہے ہیں، تو ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارے کلمہ پڑھنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ان شرائط کو پورا کرنا چاہیے، ان شرطوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور شرط ہے کلمے کا، وہ کیا ہے؟ پانچواں شرط ہے جس کو اپنانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ ہے محبت۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں محبت ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین اور اللہ رب العالمین کے احکام سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس آدمی کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے جو آدمی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو آدمی لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا ہے، رشتے جوڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، آپ دیکھے ہیں صحابہ اکرام ایک دوسرے کے ساتھ جو ایثار اور قربانیاں انہوں نے کی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو بھائی چارہ انہوں نے کیا ہے، ایک دوسرے پر جو انہوں نے مال لٹایا ہے، انصار صحابہ نے مہاجر صحابہ کو، مکہ سے مدینہ آنے والے صحابہ کو، مدینہ والے صحابہ نے جو چیزیں جو مال نوازا، جو دیا، یہ سب کس لیے تھا؟ دین کے لیے تھا۔ تو میرے بھائیوں، دین ہمارے لیے ضروری ہے، دینی تعلیمات ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے، دین کی محبت ہم سب کے لیے ضروری اور لازمی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ہمارے اندر نہ ہو تو ہمارے کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اللہ اور اس کی رسول کی محبت کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کریں گے، ہمیں عبادت کی لذت، عبادت کا مزہ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ محبت نہیں ہے تو ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ نہیں دکھے گا، مزہ نہیں آئے گا، نمازیں پڑھنے میں ہمیں لذت محسوس نہیں ہوگی۔ تو محبت کیا ہے؟ یہ ایمان کے کلمے کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا شرط جو کلمے کا ہے، کلمے لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد جس چیز کو ہمیں اپنانا ہے وہ کیا ہے؟ قبول، یعنی ہم لوگ کیا ہے؟ دل سے، زبان سے اور علم کے ذریعے کلمے کو اپنا لیے ہیں، تو ہمیں کلمے کو اپنانے کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہوتے ہیں اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ہم کلمہ پڑھ لیے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں لے رہے ہیں تو ہمیں کچھ فائدہ ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمیں پسند نہیں آ رہی ہیں تو ہمیں کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ تو اسی لیے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آخری شرط کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ ہے کہ ہمیں اطاعت کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی، 7واں شرط ہے۔ محترم بھائیوں، یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر نہیں ہے تو ہمارے لیے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ برباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اطاعت رسول، اور اسی طرح سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اطاعت اللہ کی اطاعت، اور اس کے بعد اطاعت رسول، یہ دونوں لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم،
اللہ کے نبی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے. ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ کوئی نہیں چاہتا کیا جی اللہ محبت کرے؟ اللہ ہم سے محبت کرے کیا ہم نہیں چاہتے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے نفرت کرے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو اگر یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں، وہ آپ کی اطاعت کریں، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان لوگوں سے محبت کرے گا. اللہ سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت اگر دونوں نہ ہو تو ہمارے لیے نجات ناممکن ہے. میرے بھائیوں، کلمہ پڑھ لیے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہمیں پسند نہیں آ رہا، اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے وہ ہمارے پلے نہیں پڑ رہی، ہمارے ذہن میں وہ چیز نہیں چڑھ رہی، ہمارے لیے وہ تکلیف دہ گزر رہی، تو کیا ہے؟ یہ بیکار ہے. ہمارے اعمال اس کی وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں. ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه. اللہ کے نبی نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو، اور اللہ کے نبی نے جس سے تمہیں روکا ہے اس سے تم رک جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے روکا ہے فلاں چیز نہیں کرنی تو ہمیں نہیں کرنا ہے. یہ کلمے کے شرائط میں سے ہیں. یاد رکھیں میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر سب سے اہم چیز، سب سے اہم کمی اسی اطاعت کے بارے میں پائی جاتی ہے. ہم کیا ہیں؟ جو اوپر بتائی گئی چیزیں ہیں ہمارے پاس علم ہے، اللہ ہے بول کر ہمیں علم ہے، اللہ کے بارے میں علم ہے، اس کی قدرت کو ہم جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں بول کر ہر مسلمان جانتا ہے. ہر مسلمان یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ ہے، اخلاص بھی ہے اس کے اندر، محبت بھی ہے، وہ سچائی کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ رہا ہے، جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر، اور وہ قبول بھی کر رہا ہے. لیکن وہ اطاعت میں جب اطاعت کا معاملہ آ جائے تو اس میں وہ آدمی کمزور ہو جا رہا ہے، اطاعت اس کے پاس صحیح نہیں ہے. اطاعت کے معاملے میں جب بات آتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ آسانیاں ڈھونڈتا ہے، آسانیاں، سہولت ڈھونڈتا ہے. سہولت کے حساب سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے کسی اور کا فرمان بھی آ جائے تو یہاں سہولت زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں سہولت کم ہے. اسی لیے جہاں سہولت ہے، جہاں آسانی ہے اسے اپنا لیتا ہے. تو محترم بھائیوں، یہ کلمے کے جو شرائط ہیں، کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے کے مطابق نہیں ہے، یہ اس کے منافی نہیں ہے. آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ وہ کلمے کے شرائط کو پورا کرے تو وہ آدمی اطاعت بھی ضرور کرے. جیسا کہ میں نے فرمایا کہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے تو جو شرائط میں نے بتائے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کے دانت ہیں. آپ صرف چابی لے کر جائیں گے تو کیا جنت کا دروازہ کھول سکیں گے؟ چابی ہے لیکن اس کو دانت نہیں ہے، اس کے دندانے نہیں ہیں. ایک شیپ رہتا ہے ہر چابی کا، ہر چابی کا ایک شیپ رہتا ہے نا. تو جنت کی چابی کیا ہے؟ کلمہ ہے، حقیقت ہے. اس کا شیپ کیا ہے؟ اس کے شرائط ہیں. اگر وہ شرائط میں کمی ہے تو ہم چابی نہیں کھول پائیں گے، جنت کا دروازہ کھول نہیں پائیں گے. ہمارے پاس اطاعت نہیں ہے تو ہم جنت میں جا نہیں پائیں گے. محترم بھائیوں، اطاعت رسول لازمی ہے. اللہ کے نبی نے حکم دیا تو ہمیں کرنا ہے. ہمارے عقل میں سمجھ میں آئے نہ آئے، اسلام میں کیا ہے؟ عقل نہیں چلتی. اسلام میں عقل نہیں چلتی، صرف کاپی کرنا ہے ہمارا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ آنا تھا وہ آ گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. محترم بھائیوں، اکمل مانے مکمل ہو جانا ہے. اب اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی، اور اس میں کیا ہے؟ کسی بھی طرح کی کمی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی آدمی اس میں کوئی نئی چیز لا رہا ہے تو مطلب کیا ہے؟
وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہو رہا ہے، دین مکمل نہیں ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ دین میں کمی ہے نہیں. کوئی آدمی نئی چیز لا رہا تو کیا بول رہا؟ دین مکمل نہیں ہوا. اور کیا بول رہا؟ دین میں کمی ہے. اور دین مکمل نہیں ہوا، دین کمی ہے بول کر وہ نئی چیز لا کر دین کو کیا کر رہا؟ نقصان پہنچا رہا. محترم بھائیوں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اب کسی بھی طرح کا اضافہ نہیں ہو سکتا، دین میں اب کسی بھی طرح کی زیادتی نہیں ہو سکتی. اب تک آپ تھے تو دین ہمارے پاس آتا تھا، آپ ہمیں بتاتے تھے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا ہے. اب ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہوگا، اس میں ہم زیادتی نہیں کر سکتے، ہمیں اسی پر عمل کرنا ہوگا. لیکن آج لوگ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے اولیاء، اپنے کیا ہے بڑے کبار لوگوں کی باتیں لے لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ نے کیا کہا کہ تم قرآن اور حدیث کے سامنے کسی بھی کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو اس کی بات کو مت لو. قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو ہمیں کسی کی بات کیا ہے دلیل نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بھی بڑے مفتی، کتنے بھی بڑے عالم حافظ کیوں نہ ہو. اگر قرآن و حدیث سے کہہ رہے ہیں تو تبھی ہم لیں گے، قرآن و حدیث نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں گے. تو محترم بھائیوں، آپ کے سامنے اور بھی بیانات ہیں. میرا جو موضوع تھا وہ کیا ہے؟ کلمے کے شرائط. میں نے آپ کے سامنے کلمے کے شرائط بیان کیے ہیں. ان میں سے پہلا شرط کیا تھا؟ پہلا شرط علم حاصل کرنا، کلمے کے بارے میں ہمارے پاس علم رہنا. دوسرا شرط ہمیں یقین ہونا اللہ کے بارے میں. تیسرا شرط اخلاص ہمارے اندر رہنا، خلوص رہنا ہمارے اندر. اس کے بعد چوتھا شرط صدق رہنا، ہمارے پاس سچائی ہمارے اندر رہنا، جھوٹ نہیں رہنا، جھوٹے طور پر ہم کلمہ نہیں پڑھنا. ہم علم حاصل کر کر کلمہ پڑھنا، اللہ کے بارے میں یقین حاصل کر کر ہم کلمہ پڑھنا. ہم کیا ہے؟ سچائی، اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھنا. ہم لوگ سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھنا. ہمیں اللہ پر محبت رہنا، ہمارے اندر کیا ہے؟ اطاعت رہنا، اور ہمیں قبول کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ 7 شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان شرائط پر عمل کریں. بعض علماء نے اس کے علاوہ اور بھی ایک شرط کفر بیان کیا ہے، لیکن یہ 7 جو شرائط میں نے بتائے ہیں یہ متفق علیہ ہیں. ان شرائط کو اپنانا، اس پر عمل کرنا، اور اس کے اندر کسی بھی طرح کی کمی نہ ہونا، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا حق ہے. ہمیں اسے اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو بھی بات سنی ہے اب تک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو بھی کلمے کے شرائط ہم نے پڑھے ہیں ان شرائط کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لکھ رہے ہیں کیا؟